سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ رضوان من آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں نے جس دن سے اس پروگرام کو کرنے کی ذمہ داری سنبھالی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ دو وجوہات تو بہت خاص ہیں۔ ایک، الف لام میم کا نام یہ سرنامہ کلام ہے، اس میں سارے راز شامل ہیں، اور تحقیق اور تجسس اور تردد اور اضطراب کو لیے یہ سارے جوابات رکھتا ہے۔ غور تو کریں، ان میں سب کچھ ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں نیکیوں کی بھرمار ہے۔ پڑھنے پہ ابھی سمجھنے کا اور پھر عمل کرنے کا مرحلہ باقی ہے۔ دوسری خوشی مجھے اس کی سماعتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو اس پروگرام کو خاص دیکھتے ہیں، وہ الگ ہی کلاس ہے، وہ ہٹ کے ہیں، وہ مذہبی پلس باشعور، بااخلاق، اور سب سے اچھا یہ کہ وہ دین، دینیات، معاشرتی علوم اور ساتھ ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا ایک حل چاہتے ہیں، ہدایت کا سرنامہ چاہتے ہیں، راستہ چاہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں صراط المستقیم۔ اور پھر اس صراط المستقیم پہ بھی یہ بات اشور کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کا راستہ ہے جن پہ انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک خاص اظہار تشکر ہے جو میں آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے دن سید الایام میں، جمعہ مبارک میں۔ ان تمام مہمانوں کو بھی شکریہ کہنا چاہتا ہوں جو آج تک الف لام میم کا حصہ بنے۔ کل ملا کے کوئی 400 ایپیسوڈز ہمارے ہونے لگے، اور یہ بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ ہمیں اس نے منتخب کیا اس کام کے لیے جس میں دین دنیا دونوں ہی کو لے کے چلنا ہے، اور بڑے اعتدال کے ساتھ ساتھ۔ جو مہمان حضرات آج تک تشریف لے کر آئے، بے انتہا شکریہ آپ کا۔ جن لوگوں نے شروع سے لے کر اول سے لے کر آخر تک الف لام میم کے پروگرام کو توجہات دی ہیں، فیڈ بیکس دی ہیں، ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، کمنٹس آئیں، یہ ساری چیزیں، اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ اور جو کچھ تھوڑا بہت ناراض بھی ہوئے ہیں، ہم آپ کو پھر سے راضی کر لیں گے، اور اگر آپ پھر سے راضی ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہمیں اور لطف آئے گا۔ ہم آج کے دن بہت ساری خبروں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ بھارت میں ایک شہر ہے جس میں جناح ٹاور ہے، جو اس وقت کے مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اپنی مدد آپ بنایا تھا، تو بی جے پی کے ایک رہنما نے کہا کہ جناب یہاں تو بڑی شخصیات موجود ہیں، کیا آن پڑی ہے کہ ہم جناح ٹاور بنائیں اور جناح ٹاور کو باقی رہنے دیں؟ اب یہ تعصب ہے اور یہ وہ سوچ ہے جس کا بھارت بہت پہلے سے شکار ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے ایسے روڈ ہیں، آئی چندی گڑھ روڈ سے لے کر بہت سارے ایسے روڈ ہیں جو ہم اپنے ہیروز کے نام کرتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی ہیرو سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال سٹریٹس ہیں فرانس میں، جرمنی میں، ایران میں علامہ اقبال کے نام سے، اور خود ترکی میں ایسی ساری موجود ہیں۔ تو ہیروز جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی باؤنڈری، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اندر ایکسیپٹنس پیدا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہوتا تو ہم بھی اس کے نام سے کچھ نہ کچھ منسوب کرتے۔ البتہ یہ آپ کو واضح رکھیں کہ وہ شخصیات جنہوں نے ہندوستان میں جنم لیا، وہ آج بھی اولیاء اللہ ہوں یا کوئی بھی، ہمارے لیے اتنے معتبر ہیں کہ ہماری چیزوں کے نہیں، گھروں کے نہیں، پروگرامز کے نہیں، بلکہ اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام سے منسوب رکھتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں برصغیر پاک و ہند میں۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ایسی شخصیت کہ جن کے ہونے سے بڑا سہارا ملتا ہے۔ سید زادے ہیں، کشمیری ہیں، اندرابی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی پروگرام میں آپ سے استفادہ کرتا رہا ہوں، آج بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ سید شہریار داؤد اندرابی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بات کہنے دیجیے مجھے، میں کسی بھی ٹی وی چینل پر، پاکستان کے تقریباً تمام چینلز پر حاضری کی سعادت ملی ہے، لیکن میرا کسی نے میرے اتنا ڈیٹیل میں میرا بیک گراؤنڈ اندرابی کشمیری نہیں بتلایا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے الحمدللہ میری بیس سے پکارا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی محبتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے معروف، مشہور اور بہت ہی پیارے نعت خواں، ثنا خواں موجود ہیں۔ سید ریحان بھی یہاں تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ علامہ سید شہریار داؤد، ایک بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے ہاں بہت سے لوگ بہت جلدی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تسبیح آتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، واقعاً اس کے بڑے ہونے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، یا تسبیح چھوٹی سی ہو مگر ذکر میں خلوص بڑا ہو اس سے کام بڑے ہوتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تسبیح پڑھی، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو۔ یہ تسبیحاں تو بس ہمارا دکھاوا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اچھا میں نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی اس سے لڑکے سے کہا یار مجھے تسبیح دے دے، تو اس کا ایک میرا اپنا ذاتی یہ ہے مشاہدہ کہ جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو آدمی ذکر الہی کرنے لگ جاتا ہے، جو سبق اس نے پڑھنے پڑھانے ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہے۔ جب یہ ہاتھ میں نہیں ہوتی نا، ہماری عادت ہی نہیں ہے، فضول یاوا گوئی بکواس زمانے کی سیاست پر بے لاگ تبصرے چل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے ذکر بغیر تسبیح کے میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے جیسے تیسے کر لیتے ہیں۔ اچھا پھر دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے ہر وقت ریاکاری، دل میں ہوتا ہے یار چلو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، لوکی ویکھن دیں آج یہ اسی پیر صاحب مشہور ہو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ کاؤنٹنگ والی آ گئی ہے آج کل، ٹک 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 وہ کرتے ہیں، اس سے پہلے بڑی وہ اسٹیل کی آتی تھی، ٹک ٹک ٹک، اس کی آواز تکلیف کرتی تھی۔ مطلب وہ ایک آپ نے بابا جی نے بھی، سلطان باؤ نے بھی پھینک دی تھی نا توڑ کے تسبیح، پھر یہی شعر کہا تھا۔ وہ ایک مائی پاتھیاں لے کے جا رہی تھی تو کیا پوچھا بابا نے اتنی پاتھیاں کس کے لیے لے جا رہی؟ کہہ رہی اپنے یار کے لیے۔ بولا یار کے لیے کتنی ہے؟ یہ بولا یار نو کوئی گن گن کے دیندا ہے، واہ 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 واہ، یار نو کوئی گن کے دیندا ہے، اور ہم کیسے بے وقوف کیا کہنا چاہیے۔ آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے ذکر الہی کے لیے، عبادت کے لیے، اور پلس ریاکاری کے لیے، دونوں چیزیں۔ میرا خیال ہے ریاکاری بھی ہے۔ ایک کالر ہم لیتے ہیں ساتھ میں، ان سے پوچھتے ہیں کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں عطیہ سلیم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے نے ابھی اپنا کاروبار شروع کیا ہے فاسٹ فوڈ کا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ کاروبار میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ماں جی سب سے بڑی برکت کا ہمارے پاس جو وظیفہ اور وسیلہ ہے وہ آپ ہی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کریں شب و روز، وہ کیسے اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ مزید کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا ذکر ہے تو علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے ہاں ناشکری بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، واہ واہ واہ، پکا وعدہ ہے اللہ کا، میرا شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا۔ ہم اصل میں شکر نہیں کرتے، وظیفے دیگر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا وظیفوں میں اکثریت ہماری عوام کے نہ مخارج درست ہیں، تلفظ درست نہیں ہے، نہ کسی استاد سے پوچھتے ہیں۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ کسی قاری صاحب کو یہ سنا کے، اپنی زبان میں سنا کے اس کی اصلاح ضرور کر کے پھر پڑھنا، ایسا نہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ بعض دفعہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، میں ابھی اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ البتہ اگر برکت چاہیے، ان کا بیٹا ہے اس کو چاہیے اپنی ماں کی دست بوسی کیا کرے، اچھا، ماں کا ہاتھ چوما کرے، ماں سے دعا لے کے جایا کرے، گھر سے جب نکلا کرے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے نکلا کرے۔ اور جب گھر میں داخل ہوا کرے 3 مختصر کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے گھر میں داخل ہو کے بلند آواز سے، اتنی آواز سے کہ اپنے کان میں خود آواز آ جائے، کوئی ہو نہ ہو، کہے السلام علیکم۔ اچھا، اس کے بعد کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی ہے آخر الزمان علیہ السلام پر درود پڑھے، ان پر، ان کی آل وہابی ہو پر۔ تب بھی یہ کہے وہ؟ جی وہابی ہو تو؟ وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سب کو کہنا ضروری ہے۔ سب جو اپنے آپ کو، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا میں ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں یہ کہنا ہے۔ تیسری بات السلام علیکم، اور اس کے بعد نبی اور آل نبی پر سلام، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد۔ میرے نبی علیہ السلام کے بعد صحابی آئے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ فاقے ہیں، فرمایا تو یہ کام کیا کر، گھر میں داخل ہو کے بلند آواز سے سلام کیا کر، دوسری مجھ پر میری آل پر درود پڑھا کر، اور تیسری قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیا کر۔ دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہی، چند ہفتوں کے بعد ہی وہ صحابی بانٹنے لگ گئے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یقین کامل ہو تو بات بنتی ہے۔ ایک کالر لیتے ہیں، ان سے بھی سوال لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلام عرض ہے، کون صاحب؟ جی وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد رضوان ہے، جی جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی رضوان برادر من، کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ سر میں بیسکلی جو ہے نا ریٹائرڈ ہوں، ایک ادارے سے، سرکاری ادارے سے ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ جی تو سر میں لاسٹ 2 ایئرس سے میں انتہائی ذہنی ٹینشنوں میں، بچوں کی طرف سے میں پریشان ہوں،
بچوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روز کوئی نہ کوئی پرابلم بنا ہوتا ہے میرے ساتھ، تو میں بہت پریشان ہوں بس جو ہے نا ان بچوں کی وجہ سے۔ تو بچوں کی کس حرکت سے پریشان ہے؟ سر بچوں کی مختلف حرکات، یعنی کہ وہ ان کو نافرمانی سمجھ لیں، یا اصل میں میری ڈائیورس ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں بچوں کو اکیلا پال رہا تھا، 2-2.5 سال سے میں اکیلا پال رہا ہوں، ماں باپ دونوں کے فرائض انجام دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روز بروز نئی ٹینشنوں میں پڑا ہوتا ہوں ان بچوں کی وجہ سے۔ بچوں کی عمر دو چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑا بچہ جو ہے میرا وہ سر 22 سال کا ہے، 21-22 سال کا ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی ٹینشن میں، روز کوئی نہ کوئی مطلب اس کا عقل نہیں ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں، بس مجھے کوئی مطلب مجھے سہارا دینے کے بجائے مجھے وہ مزید ٹینشن ہے، روز کوئی نہ کوئی الٹا کام کرے گا جس سے میں پریشان رہتا ہوں۔ جی یہ بہت سنجیدہ سوال ہے آپ کا، اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا اگر وہ صاحبزادے آپ کے سنیں اور یہ ویڈیو وہاں تک پہنچے تو بیٹا ایک ہوتی ہے ماں کے پاؤں میں جنت، اور ایک ہوتا ہے باپ جو جنت تک لے کے جاتا ہے، جو خود بھی آپ کی جنت ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ کو ماں میں باپ، اور باپ میں ہی ماں، اور ون میں دونوں آپ کو مل رہا ہے۔ یہاں تو آپ کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے، اگر آپ نے اس باپ کو تکلیف پہنچائی جس نے ماں بن کے بھی پالا ہے آپ کو، تو پھر تو آپ نہ جنت میں رہے نہ اس دنیا کے رہے۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ اب علامہ صاحب یہ مجھے اس پہ مظلومیت بھی محسوس ہو رہی ہے، ایسے بچے جو اس عمر میں آ گئے ہیں کہ بالغ بھی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کو ایک ڈیفیشنسی تو ہے کہ والدہ نہیں موجود، باپ کا احترام نہ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ بڑا پینک ہوتا ہے۔ کوئی حل بتائیں اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ سناتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ضد سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ یہ آدمی دعا پڑھ کے ترمذی شریف سے حضور نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو بچے آپ کے نہیں فرما بردار، تنگ کرتے ہیں، بری صحبت کا شکار ہیں، یہ والی دعا پڑھ کے آپ کم از کم 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نا، یہ پانی گھر کے دیگر کولر وغیرہ میں ملا دیں، سب لوگ پئیں۔ اس کے ساتھ یہ چونکہ باپ بھی ہے اور اس وقت 2 in 1 کا کام کر رہے ہیں، ماں بھی ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، نماز پڑھیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جس نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑی اوتھینٹک طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجت پیش کی، یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ اس کی حاجت نہ سنی جائے۔ میرے نبی علیہ السلام، میں کہا نا یقین بڑا کامل ہونا چاہیے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان پر یقین کتنا رکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ جی اتنا پتہ ہے، اور ڈاکٹر نے کہتا ہے اومیکرون ہو جانا ہے، اور ڈاکٹر نے کہتا ہے یہ ہو جانا ہے، ڈاکٹر نے کہتا، ڈاکٹر کی بات میں ایسا اندھا یقین، پیر صاحب کی بات میں ایسا کامل یقین، سمجھ نہیں آتا وہ پیر بھی کس کام کا یار، جو آپ کو نبی سے نہیں ملا رہا، جو آپ کو اللہ سے نہیں ملا رہا۔ وہ پیر اچھا لگتا ہے کہ جو میں نوٹ بتائے، اور ہمارا آج کا پیر بھی کہتا ہے، معذرت کہتا ہے، میں سارے پیروں کی بات نہیں کر رہا، صرف ایسے میرے جیسے جھوٹے جو ڈکوتے، وہ اس کی دل پہ نظر نہیں ہوتی، یہ دل کے آگے جیب ہے نا، اس پہ نوٹ پہ نظر ہوتی ہے، تو کیا دل کی کیفیت تبدیل ہوگی؟ سارے پیر مجھے اچھے لگتے ہیں، سارے پیر اچھے ہیں، صرف ایک پیر مجھے نہیں اچھا لگتا، پیر کا دن نہیں جو اتوار کے بعد آتا ہے وہی والا، بڑا کام پڑتا ہے اس دن۔ جی ایک مختصر سا وقفہ ہے، آج تو جمعہ ہے، اب انشاءاللہ آج کے دن ہی سارے معاملات طے کر لیں گے۔ کل ہی ہم بات کر رہے تھے جناب یحییٰ علیہ السلام کی، جب قرآن نے سورہ مریم میں ذکر کیا تو ایک کیا جملہ کا ہے جو آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، وہ برم بوالدیہ، اور والدین کے لیے یحییٰ آپ نے ادب گزار رہنا ہے، فرما بردار رہنا ہے۔ یہ نبی اللہ کو کہہ رہے ہیں، جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یوم ولد سلام ہے اس دن بھی، اور اس کے حیات پہ اور ممات پہ اور پھر دوبارہ مبعوث ہونے پہ، اور جس کا نام خود خدا منتخب کر رہا ہے، اس کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ والدین کی آپ نے اطاعت جتنی ہو سکے کرنی ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ اچھے وقت کی تلاش رہتی ہے، مگر وقت کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی تلاش رہتی ہے۔ آپ ان میں سے ہو جائیں تو پھر وقت خود بخود بدل جاتا ہے، کیونکہ 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک جن کو حالات بدلتا ہے اور ایک جو حالات کو بدلتے ہیں۔ آج اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم اس معاشرے کی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی ذات کی برائیوں سے آغاز کرتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن آپ یہاں پہ وہ سب کچھ دیکھیں گے جو آپ اپنی ذات میں لا کر
نافذ کر چکے ہیں. میں سوالات اور جواب کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوں. علامہ سید شہریار داؤد، آپ اکثر اور بیشتر یہ کہتے سنائی گئے دکھائی گئے کہ دین کو جو ہے وہ آپ دیندار لوگوں سے لیں. کہیں تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ انجینئر سے نہ لیں، اس سے نہ لیں، اس سے نہ لیں. باقیوں کا حق نہیں ہے، اسے ملاؤں کی ٹھیکیداری ہے دین کے اوپر. یار ایک تو میں اس لفظ انجینئر کی تھوڑی یہاں آپ کے یہاں سے اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ راشد محمود رضوی صاحب کا، لاہور والے. انہوں نے الحمدللہ میری اس بات کو، میں کسی چینل پر بیٹھا تھا تو میں نے اس طرح کہا تھا کہ جی جب عمر گزر جاتی ہے لوگوں کی 50-60 سال بعد، جب وہ ریٹائر 60 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، پھر قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنی طرف سے تفسیر وغیرہ پڑھنی چاہیے. میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں، پڑھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد خود مفکر اسلام بن جانا، خود ہی مدبر قرآن بن جانا، اور جی میرے خیال میں ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ کچھ ڈاکٹرز، انجینئر یا آئی ٹی قسم کے لوگ یہ آ کر کے جب اپنی طرف سے اسلام میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں نا، تو میں نے اس کے اوپر کہا تھا. تو وہ کسی انجینئر صاحب نے سمجھا کہ میں نے ان کو کہا دنیا میں اکیلے وہ تو انجینئر نہیں ہے نا بھائی، اور بھی بہت سارے انجینئرز ہیں. تو میں نے لیکن مذہبی دنیا میں اکیلے انجینئر انجینئرنگ والے وہی ہیں. چلیں بہرحال اللہ ان کو، تو باقی ڈاکٹرز کا نہیں حق، وہ اپنی رائے دیں تو اس میں آپ دے سکتے ہیں. رائے سے مراد دیکھیں نا، آپ ایک اینکر ہیں، میں اینکر نہیں ہوں. میں آ کے آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، ایک دن صحیح کروں گا، دوسرے دن بھنڈ مار دوں گا، لوگ بولیں گے یار کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال پھول بیٹھا ہے نا. تو جس کی جو فیلڈ ہو نا اس کے ہی مطابق دین ایک فیلڈ کا نام ہے. فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے، 12-14 سال پڑھ کے انہوں نے دین کو سیکھا ہے، تو اب ظاہری بات ہے یہ ان کا شعبہ ہے، وہ ان سے جا کر اصلاح تو لے سکتے ہیں. ہم اچھا، اب لے کر کے یہ میں بیٹھ جاؤں جی، اور اگر ان کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے تو کون کرے گا؟ ان کو اپنے اساتذہ کرام کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں ناقص انسان ہوں. ہر انسان، جس دن بندے نے اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا وہ اس کی غرق ہونے کا دن ہے. یعنی کامل صرف علماء اور مولوی حضرات سمجھیں؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ کامل صرف علماء اور مولوی ہیں. علماء کرام جو محنت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عرض کر دوں، میرے آقا نے فرمایا ایک شیطان پر ایک سست عالم 70,000 عابدین سے زیادہ بھاری ہے ان کو بہکانا. ایک عالم کو، سست عالم جو اپنے علم پر شاید عمل بھی نہ کرتا ہو، لیکن اسے مشکل ہے اس کو بہکانا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے علماء کو، مولوی لفظ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی بنا دیا. جب سند ملتی ہے نا اس پہ لکھتا ہے بھائی فلانے صاحب بن فلانے صاحب کو مولوی کی سند عطا کی جاتی ہے. مولوی مولا سے نکلا ہے، مددگار. اب یہ باہر جا کے فیلڈ میں، معاشرے میں لوگوں کا مددگار اور معاون ثابت ہوگا. بھائی آپ کا نکاح پڑھانا ہے مولوی نے، صحیح ہے. آپ مر گئے غسل دینا مولوی نے، آپ کی نماز جنازہ پڑھانی مولوی نے، بچہ پیدا ہوا اذان دینی ہے مولوی نے، تحنیک کرنی ہے مولوی نے. ہر چیز میں آپ نے مولویوں کو رکھنا ہے. وہ اس کے بغیر کر سکتے ہیں، کوئی ایپ تو نہیں ہے خود بھی کریں. میں ایک لائیو کالر بھی لے لوں ساتھ میں. ہمارے پاس کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام عرض ہے، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. نہیں، سلام دوبارہ سے کریں گے، دوبارہ سے کال کریں گے. اچھا یہ طے تو نہیں ہے کہ یہ سارے کام مولوی نہیں کرنے؟ اگر ایک عام مسلمان، ہر مسلمان کو آنے چاہیے. مردے کو غسل دینے کے لیے کون آتا ہے آگے بتائیے نا؟ گھر میں حلوہ پکتا ہے کون کھانے آتا ہے؟ مولوی آتا ہے. کہیں تو آپ کا کام ہی ہے. مولوی کو آپ بلاتے ہیں تو وہ آتا ہے نا، سمجھے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے مولویوں پر. آپ نے کبھی مولویوں کی ہڑتال سنی؟ نہیں الحمدللہ. یار ہمیں پیسے نہیں ملتے، ہمیں کم پیسے، 25,000 بہترین، میں سب سے زیادہ تنخواہ بتا رہا ہوں کسی خطیب کی جمعے کی نماز پڑھانے والے کی. یہ ناانصافی ہے. اس کو مولوی ہڑتال کرتا ہے. مولوی 1 منٹ 1.5 منٹ لیٹ ہو جائے، لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں آیا نہیں مولوی، تو پیو دا نوکر لگ گئے. صحیح بات ہے. اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہو مولوی کو. مجھے پھر میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، غصہ آتا ہے. نہیں بات بری بات ہے. یہ والی بات میں ایگری کرتا ہوں. کیوں کہ مولوی کو اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی نیور ایور. وہ آپ کے جنازے پڑھاتا ہے، وہ آپ کی نمازیں پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے کہتے ہیں پیچھے ایک امام کے، اللہ اکبر. نہیں مولوی دلوں میں بغض رکھا ہوا ہے. شاہوں کے نوکر ہو سکتے ہیں، درباری مولوی کیوں جائیں شاہوں کے دربار پہ بھی؟ وہ نہ جائیں تو نہیں جائیں، جاتے ہیں. بالکل جو جاتے ہیں غلط کرتے ہیں. آج میں ایک اور بات کر دیتا ہوں الف لام میم کے پلیٹ فارم سے.
جو ہالز کے اندر نکاح کراتے ہیں پڑھاتے ہیں جا کے بائیکاٹ کر دیں. میں نے تو سوچ لیا میں اب کسی ہال میں نہیں جاؤں گا, شادی ہال میں نہیں جائیں, شادی ہال میں نہیں جاؤں گا. مسجد میں پڑھانا نکاح, اپنے گھر میں نکاح پڑھانا ہے, میں آؤں گا. وجہ میں ابے یار جو کچھ وہ وہاں تماشے خرافات, میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں 1.5 گھنٹے سے. دولہا دلہن ابھی حلال نہیں ہوئے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, پیچھے ان کے پوشاک اٹھائی ہوئی, اوپر سے وہ ہو رہی ہے, لائٹیں جگمگ کر رہی ہیں, اور ایک گانا لگا دیا, رومانٹک سین بنا دیا. میرا کیا کام ہے اس میں یار؟ مجھے کیوں بلایا آپ نے ساری بےہودگی دکھانے کے لیے؟ ابھی حلال ہوئے نہیں ہو, ہاتھ پا کے آ رہے ہو. دس از نان سینس, انفیئر, ناٹ فیئر ایٹ آل. وی مسٹ کنڈیم. میں تمام علماء اور قاضی حضرات سے کہوں گا یار نہیں جائیں. میں بتاؤں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اور یہ نہ کہنے کی جرت وہ مولوی کر سکتا ہے جو پیسے نہ لے رہا ہو نکاح پڑھانے کے, جو چارجز نہ لے رہا ہو. اگر نہیں لے رہا تو وہ نہ کہے گا, اس کی نام میں دم ہوگا, ورنہ تو وہ کمیشن لے رہا ہے. پھر بھی منع کرے, پیسے لے کے منع کرے تو وہ ایک اچھا کلائنٹ نہیں بنے گا. ایک کالر لے لوں ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولوی کا پیٹ ہی نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں. واہ رے واہ, سبحان اللہ. جی السلام علیکم, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام سر جی, محمد عامر بات کر رہا ہوں. محمد عامر, کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الف لام میم میں خیر مقدم ہے آپ کا. الحمدللہ, اللہ کی رحمت کا رحم ہے, دعائیں آپ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, فرمائیے. سر جی وعلیکم السلام. سر جی محمد عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی ملتان والے بھائی محمد عامر, آپ بتائیے کیسے مزاج. سوال کیا پوچھیں گے؟ علامہ سید شہریار داؤد اندرابی تشریف فرمائیں. علامہ صاحب کو بھی سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم فرمائیے. علامہ صاحب میں بہت زیادہ قرض کے نیچے آیا ہوں, تو قرضے کے نیچے, ہاں جی بہت زیادہ دبا ہوا ہوں قرض کے نیچے. تو میں چلتے پھرتے بھی دعائیں وغیرہ مانگتا ہوں, تو مجھے عجیب یہ آتے ہیں, میرے پاس لاکھ روپیہ آیا پڑا ہے, کروڑ روپیہ آیا پڑا, میں غریبوں میں دے رہا ہوں, تقسیم کر رہا ہوں, تو اس کے بعد پھر پریشانی یکدم آ جاتی مجھ پہ. اچھا ہاں جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اللہم اکفنی یا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کا ترجمہ سن لے. اے اللہ, حرام کے بدلے تو مجھے میری ضرورت کے مناسب حلال روزی عطا فرما, اور اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے, یعنی لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے. یہ دعا رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمائی کہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو, اللہ تمہارے قرضوں کو آسان کر دے گا. اس کے ساتھ یا مسبب الاسباب, کیا یا مسبب الاسباب. اگر کوئی شخص بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, یہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں, میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے الحمدللہ. 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مرد حضرات ہو سکے تو کھلے آسمان تلے ننگے سر بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر 500 مرتبہ پڑھیں یا مسبب الاسباب, اول آخر 11 بار درود شریف, اس کے بعد دعا مانگیں. جب تک قرضہ نہیں اترے یہ پڑھتے رہیں, عمل کرتے رہیں. اور خواتین گھر کے اندر بیٹھ کر یہ عمل کریں. اچھا, میں جو آپ کہیں اللہ عز و جل کے عزت اور جلال کی قسم, اس کا قرضہ اتر جائے. ماشاءاللہ, کوشش بھی کرنی ہے. یعنی میں تو 500 مرتبہ روزانہ حضرت صاحب پڑھ رہا ہوں, 40 دن ہو گئے ابھی تک قرضہ نہیں اترا. بھائی کوشش کی نہیں, میں تو صرف وظیفہ پڑھ رہا ہوں. بھائی واہ, بھائی اللہ اس کے بغیر بھی اتارنے پہ قادر ہے, لیکن اس نے عالم اسباب بنایا نا, کوشش بھی تو کرو نا, کوشش کریں, باہر نکل کے اسٹرگل کرو. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں ہم لوگ, اور بریک پہ جائیں گے, واپس لوٹ کر آئیں گے, اور بات یہی ہوگا, وعدہ یہی ہوگا کہ آپ کوشش کریں. لیس الانسان الا ما سعى, انسان کو کیا ملتا ہے وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اپنی کوششوں کو بڑھا دیں. اور الف لام میم میں ایک مختصر وقفہ ہے, لوٹ کے آنے کا ارادہ کر کے آئیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. میں علامہ بہت پیار سے کہتا ہوں, ظاہر ہے آپ اس سے زیادہ کی اہمیت والے ہیں, لیکن آج میں ان کو مولوی کہوں گا کیونکہ انہوں نے کہا مولوی کا اچھا ہے تو خوش ہے, تو میں بھی اسی میں کہوں گا مولوی سید شہریار داؤد صاحب بھی تشریف فرمائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہالز کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے.
اب ایک غریب آدمی کو گھر میں محلے میں ٹینٹ پوری لگانے بات دیا نہیں کریں، جاتا۔ شادی ہالز کا بائیکاٹ کرنے کا نہیں کہہ رہا، مولویوں کو شادی ہال میں حضرات کو شادی ہالوں پہ جا کے نکاح نہیں پڑھانا چاہیے بھائی، اس کو کلیئر کر لیں آپ۔ تو مساجد میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں مساجد میں کریں نا یار، شادی بناؤ، سادی آسان کرو۔ آج بچیاں بھاگ بھاگ کے شادیاں کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں؟ پتہ ہے باپ کی اتنی انکم ہے نہیں، آگے 3 بہنیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کیسے ہوگی؟ ایک آتا ہے وہ ڈھکوسلا اس کو دیتا ہے جھانسا محبت، میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، آ جا چل نس کے شادی کر لیتے ہیں، جاتے ہیں 10,000 روپے میں وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد آتا ہے جب 4 دن کے بعد جب اچھا ملاپ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب خیال آتا ہے اوئے ماں کیا کہے گی، ماں باپ کی، خاندان کی عزت، اور بھائی پاگلو اس وقت کیوں نہیں سوچا جب تمہیں اپنے جذبات کے اوپر اپنے اتنا کنٹرول ہی نہیں تھا؟ ماں باپ کو بھی چاہیے، ہمارے معاشرے کو پورے کو کھڑا ہونا پڑے گا بھائی، کھلو جاؤ، شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، شادی آسان نہیں ہوگی۔ سنت کے سارے نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوئے ہیں؟ میرے حساب سے ایسا نہیں ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مولوی، عالم دین، پیر، مرشد ہال میں جائے گا تو کچھ دیر کے لیے صحیح، احترام نہیں صحیح، اگر اس کا روب دبدبا ہوگا اور وہ صرف پیسے کے لیے نہیں آیا ہوگا تو وہاں اخلاقی صورتحال قائم ہو جائے گی۔ معاف کر دو، یہی قوم جب ہم لوگ ہالز میں جا کر کے کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہو کہ جی آپ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے گھروں میں جا رہے ہو۔ آپ کے جانے سے برکتیں جائیں نا، آپ کے جانے سے فیوز جائیں، آپ کے فیضان جائے، نعت خواں کھڑے ہوں، سنگرز نہ ہوں۔ فیوز نہیں ملتے، ایمان فیوز ہو جاتا ہے وہاں جا کر کے، وہاں گانا بج رہا ہوتا ہے، کڑیوں نے لڑکیوں نے اللہ مان والا فیل، ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لباس ایسا ہوتا ہے، مولوی بندہ نہیں ہے۔ ایک کالر بھی سیاست میں لے لوں، السلام کب تک علیکم وہ اپنی ورحمۃ نگاہ اللہ۔ بچائے گا؟ نہیں جی کال ڈراپ ہو گئی، تو ایسا بھی آپ جائیں، آپ کے احترام میں وہ سب بند کرتے ہیں، مزہ تو یہ ہے۔ ہاں یہ کون بند کروائے گا یہ مجھے بتائیں۔ آپ مجھے نکاح کے بعد خطبہ پڑھنے نہیں دیتے؟ عمر صاحب دیر ہو گئی ہے، ابھی بند ہو جانی ہے لائٹیں، جلدی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی رسمیں پوری کرنی ہے، جتا چھپائی، جدو پلوائی، فلانا ڈمکانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی آپ اللہ کو بھی، رحمان کو بھی راضی کرنا اور شیطان کو بھی راضی کرنا ہے۔ نکاح سنت ہے، خطبہ سنت نہیں ہے نا۔ آپ خطبے میں خطبہ سنت ہے، مگر وہ خطبے میں جو اردو والا آپ شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، عربی والا ہم سمپل رسول اللہ علیہ وسلم نے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں وہ والی ہم آیتیں پڑھتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ 1.5 منٹ کا سارا خطبہ ہوتا ہے، آپ نے اپنی وہ جو فضول جو لغویات آپ نے رسومات کرنی ہے وہ آپ نے 2 گھنٹے رات 2-2:30 بجا دے ہیں ہال میں۔ 1.5 منٹ میں دعائی کروا دیا کریں۔ ہم 1.5 منٹ میں دعا بھی کروا دیتے ہیں، خطبہ بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، یہ بات دین نہیں ہضم ہوتا۔ دین میں مزہ کم، لطف کم آتا ہے، وہ لطف لینے لگ جاتے ہیں نا۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اصل میں لوگ لیتے ہیں رسمی طور سے دین کو، رواج کا ان کو بہت شوق ہے، تو یہ ایک وجہ ٹھہرتی ہے کہ آپ صرف اس ٹریڈیشن سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں، آپ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ شادی تو ایک دفعہ ہوتی ہے نا۔ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، مولوی صاحب گواہ ہیں، انہوں نے نہیں کی، ورنہ 2-2 3-3 4-4 مرتبہ بھی ہوتی ہے۔ کل کی بات ہے، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اب میری ایک زوجہ جو ہے ادھر رہتی ہے، ایک ادھر رہتی ہے، ادھر رہتی ہے۔ میری بات سنیں کہ ہمیں آپ کہتے ہیں جی ممبر کے اوپر آپ بات کریں، میں نے ممبر پہ بات کی، گزشتہ کئی مہینوں ہفتوں سے میں لگا ہوں، جلدی جلدی کریں کہ بھائی آپ لوگ اپنے گھروں کی شادیوں کو آسان کریں۔ پتہ ہے پھر گھر والا آ کے کیا کہتا ہے، حضرت صاحب میں تو کرنٹ لگا تھی، میری بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، بیٹی کہتی ہے ابو ایک ہی دفعہ میری شادی ہونے والی ہے، میں نے تو سب ارمان پورے کرنے۔ ہاں ہاں یہی کہتی ہے۔ تو کیوں پھر آپ مولویوں کو کیوں کہتے ہو کہ یار یہ لوگ جو ہے نا صرف بولتے نہیں ہیں؟ اس کے مولوی تبلیغ مر گئے مولوی بول بول کے، خدا کے واسطے اللہ رسول کے احکامات مان لو، پھر کہتے ہیں جی کھانی بربادی ہو گئی، کھانا بربادی ہو گئی، کھانا آبادی کی کب ہے؟ ایسے تو جو جن کو آپ مولوی کہہ رہے ہیں، ایسے علماء، مولوی، مفتی سب سلامت رہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں اور نیک پیغام دے رہے ہیں اور لوگوں میں اصلاح کر رہے ہیں، مگر اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 3,000 10,000 میں گزارا نہیں ہوتا، میں نے 3-10,000 میں 2-2 3-3 شادیوں والے مولوی دیکھے ہیں، خوش ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو، بہت زیادہ شکر گزار۔ علامہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار، ریحان آپ کا بہت بہت شکریہ، خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب ہم دونوں کی استاد اور شاگرد کی گفتگو کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ اور انتہائی تشنگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، جو کوتاہیاں ہم کرتے ہیں وہ معاف فرمائے، آپ بھی درگزر کیجیے گا، نصیحت حکمت کی باتیں اپنے دامن میں سمو لیجیے گا اور جو اچھی لگے اس کو امپلیمنٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔